نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم صدق اللہ مولانا العظیم. بحمد اللہ تعالی آج ہم عرفان الہدایہ UK کے پلیٹ فارم سے دورہ قرآن 2022 کی 13ویں نشست میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کی توفیق خاص ہے کہ آج اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع دیا کہ ہم اس کے احکامات کو پڑھ سکیں اور ان کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں ڈھال سکیں. بے شک پیکر انسانی مادہ اور روح کا مجموعہ ہے، تو انسان محض کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتا، بلکہ اس کی روح کی جو نشو و نما ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. اور دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. وہ انسان کو جینے کے، ایک دنیا میں زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھاتا ہے. اسے بتاتا ہے کہ کون سا راستہ درست ہے، کون سا غلط ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا. اور دنیا تو مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ، تو اس قید خانے میں کچھ لمیٹیشنز ہیں جو کہ ہمارے دین کی طرف سے ہمیں دی گئی ہیں، اور وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں، کیونکہ انسان کا جو مقام ہے وہ اشرف المخلوقات کا ہے. تو باقی تمام مخلوقات کے پاس وہ عقل، فہم، شعور، ادراک نہیں ہے جو ایک انسان کے پاس ہے. تو ایک انسان ان سب چیزوں کا استعمال کر کے، ان کو بروئے کار لا کر، تو یہ جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے. ہمیں قرآن پاک کی صورت میں ایک مکمل دین ملا. اب قرآن پاک کے اندر چند احکامات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زندگی کے اسلوب سکھائے جاتے ہیں. ہمیں کھانا کیا ہے، ہمیں پہننا کیا ہے، ہمیں کن چیزوں کے پاس نہیں جانا، کون سی چیزیں ہمارے لیے اچھی ہیں، کون سی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں واضح کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے. جن 2 آیات مبارکہ کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، پہلی سورہ البقرہ کی آیا نمبر 168، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما، کھاؤ اس میں سے، فی الارض، زمین کی ان چیزوں میں سے، حلالا طیبا، جو تمہارے لیے حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں. ساتھ ہی جو دوسری بات فرمایا والا، اور نہ تتبعوا، اتباع کرو، چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے راستے پر. اور اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہاں پہ اعلانیہ بتایا کہ انہو، بے شک وہ، لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو شیطان تو ہمیں چلائے گا اپنے ان راستوں پر، کیونکہ وہ ہمارا دشمن جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ ہمارا بھلا ہو، ہماری خیر ہو. تو ہماری خیر کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، ان میں سے کھاؤ. جب بھی ہم حلال اور حرام کا لفظ سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں چیزیں آتی ہیں وہ رزق سے متعلق ہوتی ہیں، خوراک سے، کھانے پینے کی اشیاء سے متعلق ہوتی ہیں. اب دوسری جو آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ النحل کی 118 نمبر آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو. بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اب یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنی مرضی سے کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کی اجازت دی ہے.
تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو تمہاری جھوٹ زبانیں تمہاری جو جھوٹ کہتی ہیں یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہو، اور یہ اگر تم بہتان باندھنے والوں میں ہو تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، اور اللہ رب العزت کا دردناک عذاب بھی تیار ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو حلال اور حرام جو ہے یہ اس حلال کی طرف جانا اور حرام سے بچنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ایک بندے کے لیے۔ ایک بندہ جو ہے وہ حرام سے بچے اور حلال کاموں کی طرف جائے، تو کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو الاؤڈ ہے کہ وہ خود سے کہے کہ ان چیزوں کو یہ چیزیں حلال ہیں میرے لیے، یہ حرام ہے، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق ایسا نہیں ہوتا۔ حلال اصل میں ہے کیا؟ حلال وہ چیزیں ہیں جن کی دین اسلام میں اجازت دی گئی ہے، جو جائز ہیں، جن کو کرنا جائز ہے، اور اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس قدر جس قدر ہماری ہمت ہے، ہماری استطاعت ہے، ہم جتنا کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں، اور اگر ہم نیت کریں کہ اللہ رب العزت نے چونکہ ان کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہم اس وجہ سے ان کو کھاتے ہیں، پیتے ہیں یا ان کی طرف جاتے ہیں، تو اس نیت کا ثواب ملے گا۔ جبکہ حرام وہ چیزیں ہیں جن کی ممانعت ہے، جن سے منع کیا گیا ہے، جن کی اجازت نہیں ہے کہ یہ ہم پہ حرام ہے، ہم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں، ان سے رک جانے کا حکم ہے، اور اگر حرام سے نہ بچے تو ہم سزا کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، تو ہمیں اس پہ سزا ملے گی۔ حلال نہ کریں تو سزا نہیں ملے گی، حرام سے نہ بچیں تو پھر سزا ملے گی۔ تو یہ حرام اور حلال کا تصور کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، ہم آج انشاءاللہ اس نشست میں جانیں گے۔ اب جب میں نے اس موضوع کو تیار کیا تو میں نے اس کی کچھ کیٹیگریز بنا لی کہ ہم نے کن کن شعبوں کے اندر، کن کن کیٹیگریز میں ہم نے حرام اور حلال کو دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی کہ جب بھی ہم حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، فوڈز آتے ہیں، تمام وہ چیزیں جو رزق ہے، جس طرح پہلی آیا بارکہ بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ وہ چیزیں حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، تو کھائیں کیا؟ حلال اور پاکیزہ چیزیں۔ اب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اناج ہیں، وہ سب حلال ہیں ہمارے لیے۔ جو چند چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نام لے کے حرام کی ہیں، ان میں کچھ جانور ہیں، جیسے کہ اس ذبیحہ سے کھایا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تو مطلب وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ ذبیحہ ہم پر حرام ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، تم ان حلال جانوروں کو بلا وجہ حرام ٹھہراتے ہو، حالانکہ اس نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو تم پر حرام کی گئی ہیں۔ تو پھر اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا کہ ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بلکہ جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کر دیے، حرام کر دیے، وہ اللہ نے بیان کر دیے، اور جو بیان ہے ہم نے صرف انہی سے بچنا ہے اور باقی چیزوں کی طرف جانا ہے۔ جیسا کہ سورہ المائدہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک، اب یہ جو یسألونک کا صیغہ ہے یہ قرآن پاک میں جب جب آیا یہ بیان کچھ مسائل، بنیادی مسائل کو آپ بیان لے کے آیا یا اس کی وضاحت لے کے آیا۔ تو سورہ المائدہ کی یہ آیا نمبر 4 بھی یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیں تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھا لیا کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں۔ جیسے کہ آپ شکار کرتے ہیں، آپ نے اگر اسی طرح کسی جانور کو سکھا لیا ہے اور جانور کو آپ چھوڑتے ہیں وہ آپ کے لیے شکار کر کے لاتا ہے، تو وہ شکار بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک کر رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا اور وہ جانور
جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا. اگر کسی درندے نے کسی جانور کو مارا ہے اور وہ بھی زندہ ہے تو اس کے زندہ ہوتے ہوئے آپ نے اگر ذبح کر لیا تو وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے. پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ الانعام میں 8 قسم کے چوپائے بیان کیے جو کہ حلال ہیں. اللہ نے 8 جوڑے پیدا کیے، 2 نر و مادہ بھیڑ سے اور 2 نر و مادہ بکری سے. یہ 4 ہو گئے، 2 نر مادہ بھیڑ اور 2 نر مادہ بکری. آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا وہ بچہ جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہے؟ مجھے علم و دانش کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے. اور اب اگلے ہی ذکر 2 نر اور مادہ اونٹ سے اور 2 نر اور مادہ گائے سے. آپ ان سے فرما دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادہ، یا مادہ وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں موجود ہیں؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس حرمت کا حکم دیا تھا؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے تاکہ لوگوں کو بغیر جانے گمراہ کرتا پھرے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ بھیڑ، بکری اور اونٹ اور گائے، یہ 4 جانور جو نر اور مادہ اگر دونوں کیے جائیں تو 8 چوپائے جو زمین پہ چلتے ہیں یہ ہمارے لیے حلال ہیں. اور پھر جو سمندر کے جانور ہیں، سمندر کا شکار ہے، مچھلی، اللہ تعالیٰ نے کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں صید البحری، دریا کا شکار، اور اس کا کھانا تمہارے اور مسافروں کے فائدے کی خاطر حلال کر دیا گیا ہے. اور پھر اہل کتاب جو کہ ہم باقی جو 3 کتب ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں وہ اہل کتاب ہے. قرآن مجید کے علاوہ دوسری شریعتوں پر ایمان رکھنے والے ان اہل کتاب کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ بھی حلال ہیں. اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں فرمایا آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حالت مجبوری میں اگر آپ جان بچانے کی خاطر کوئی حرام چیز کھا لیتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر جبکہ آپ کی نیت حرام کھانے کی نہ ہو تو اس کو بھی اجازت دی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے کہا اس نے تم پر صرف مردار، مطلب وہ جانور جو مر گیا ہو، مرا ہوا جانور، مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت جس کو سور کہتے ہیں وہ، اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے. اب یہ چیزیں جو حرام ہیں صرف مردار مرا ہوا جانور، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو یہ حرام ہے. پھر جو شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ کہ طلب لذت میں کامی الہی سے سرکشی کرنے والا اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے. تو اب ان حرام اور حلال چیزیں جو کھانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اور چیز سے منع کیا، پینے کی چیز. وہ کیا ہے؟ شراب، نشہ آور چیزیں، ان کی حرمت ہے. سب سے پہلے اللہ رب العزت سورہ النساء میں فرمایا اے ایمان والو تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو. تو یہاں پہ منع کیا گیا ہے، نماز کے قریب جانے سے منع کیا. نشے کی حالت میں تو نشہ حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے وہ شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں. اب یہ شراب پینے کی چیز ہے اور جوئے کا تعلق جو ہے وہ اگلی کیٹیگری سے آئے گا تو ہم دوبارہ اس کا ذکر یہاں پہ کریں گے. آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے. بظاہر تو جو ہے ان کا فائدہ ہوگا لیکن اللہ رب العزت نے صاف صاف فرما دیا قرآن پاک میں کہ جو دنیا کا فائدہ ان کو نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ کہیں بڑھ کر اس کا نقصان ہے، گناہ ہے. تو شراب سے بھی منع کیا گیا. اللہ رب العزت نے تیسری جگہ پہ فرمایا اے ایمان والو بے شک
شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں. اب 4 چیزوں کا ذکر ہے، شراب، جوا، اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا بت، جو کہ شرک کے لیے تو شرک بھی حرام ہے، تو شرک بھی الگ سے کیٹیگری ہے، شرک بھی حرام ہے. اور پھر چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تم قسمت کا حال معلوم کرتے ہو، فال نکلواتے ہو، یہ بھی ناجائز ہے، شیطانی کام ہے، ناپاک ہے. تم ان سے کلیتاً پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو ہماری فلاح ان سے دور رہنے میں ہے. شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور کینہ دلوا دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. کیا تم ان شرانگیز باتوں سے باز آؤ گے؟ اب ہمیں جو اس آیہ مبارکہ سے پتہ چلا وہ یہ کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، نماز سے دور ہوتے ہیں، ہمارے آپس کے جو معاشرتی معاملات ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. عداوت اور کینہ 2 بہت ہی بنیادی مسائل ہیں. یہ ان اخلاقی بیماریوں کی وجہ سے، ان اخلاقی برائیوں کی وجہ سے ایک انسان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان سے دور ہوتے ہیں تو ہم یقینی طور پر ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، اس سے اخلاقی برائیاں دور ہوں گی، ہم اللہ کے قریب جائیں گے اور نماز کے قریب جائیں گے. حبیب اللہ کہ جو حلال رزق کمانے والا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، تو اس کا درجہ بہت بڑا ہے. تو رزق حلال کا جو کمانا ہے، رزق حلال، یہ اللہ رب العزت نے اس کا درجہ بہت بلند رکھا ہے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیا. القاسب حبیب اللہ، اللہ کا دوست ہے وہ جو رزق حلال کماتا ہے. رزق حلال جو کمانا ہے وہ کیا ہے؟ اس میں نہ جھوٹ ہے، نہ دھوکہ دہی ہے، نہ کسی کی حق تلفی ہے، اور نہ ہی وہ اس میں خیانت کرتا ہے. تو ایک امانت سمجھ کے اس کو اپنے کام کو کرتا ہے، یہ رزق حلال ہے. چاہے آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کا حق ادا کریں. اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے. اگر میں ایک ٹیچر ہوں تو میں اگر اپنے پیشے سے مخلص نہیں ہوں، اگر جو کام میرے ذمہ ہے میں وہ کام نہیں کرتی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس شعبے کے ساتھ امین نہیں ہوں، میں امانت میں خیانت کر رہی ہوں. تو اٹ مینس کہ یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہے. تو مجھے اپنے اخلاقیات کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو. یہ بڑے بڑے کاموں میں نہیں، صرف حلال اور حرام، ہماری روزمرہ زندگی میں ہر وہ کام جو ہمارے ذمہ ہیں اور ہم وہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. تو جب ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ ناجائز ہو گیا، وہ غلط ہو گیا، وہ غلط کام ہے. اب ہم جو نیکسٹ کیٹیگری ہے اس پہ بات کریں گے، وہ ہے خاندانی زندگی کے بارے میں، میرج کے بارے میں، شادی شدہ زندگی اور فیملی کے بارے میں. سورہ النساء میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے لیے حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم، تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، و اماتکم، اور تمہاری پھپھیاں، و خالاتکم، اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیاں، و بنات الاختی، اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ تمہاری مائیں جو تمہاری رضاعت کی مائیں ہیں، جن سے تم نے دودھ پیا ہے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور وہ تمہاری بہنیں جو تمہاری رضائی ماؤں سے ہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ رضاعت کی ہے، جنہوں نے تمہارے ساتھ رضائی دودھ پیا ہے، وہ تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری جو عورتیں ہیں، ان کی مائیں، یعنی کہ تمہاری ساسیں. یہ سب عورتیں نکاح کے لیے تم پر حرام کر دی گئی ہیں. تو یہ وہ رشتے ہیں جن کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، یہ حرام ہے نکاح کے لیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ النساء میں کسی بھی عورت کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے سے بھی منع کیا ہے. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ. یہ بھی سورہ النساء کی آیہ مبارکہ ہے. اسی طریقے سے نہ آپ کسی عورت سے زبردستی نکاح کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں. سورہ الفرقان میں فرمایا
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پوجا نہیں کرتے اور نہ ہی کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے بغیر حق مارنا اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ اب یہاں پہ نہ حق قتل اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور بدکاری کرنے سے بھی منع فرمایا اللہ رب العزت نے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا، سزائے گناہ پائے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، وہ اس میں ذلت اور خواری کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو یہاں پہ کچھ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے سے منع کیا، پھر اسی طرح آپ کی کسی بھی عورت کے ساتھ زبردستی نکاح کرنا منع کیا، پھر بدکاری سے منع کیا، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے سے بھی منع کیا۔ اب پھر سورہ شعراء میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا تم سارے جہان والوں میں سے صرف مردوں ہی کے پاس اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے جاتے ہو اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو، وہ جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، بلکہ تم سرکشی میں حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ تو یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، اور یہ جو قرآن پاک میں ہمیں قصے سنائے گئے ہیں پچھلی قوموں کے، وہ ہماری اصلاح کے لیے تاکہ ہم ان سے بچیں۔ تو حد سے نکل جانا ہے، ہم جنس پرستی کی ممانت ہے۔ اس دور میں، پرفتن دور میں، یہ اخلاقی برائی بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہماری قرآن و سنت سے دوری ہے، ہماری اپنے دین سے دوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک میں ہم جنس پرستی سے منع کیا ہے، یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کو حمل کو چھپانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ تو ابھی یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اس نے اپنے حمل کو چھپانا نہیں ہے، اگر وہ چھپاتی ہے تو وہ حدود اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ وہ ٹکراتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چیز سے منع کیا وہ اس چیز کو کرنے کا ارتکاب کرتی ہے جو کہ گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اولاد کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، جس طرح سورہ الانعام میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ پہلی چیز قتل مت کرو اولاد کو، اس ڈر سے کہ ان کو کھلائیں گے کیا، پلائیں گے کیا۔ اللہ رب العزت نے کہا میں ہی تمہارا بھی رازق ہوں اور ان کا بھی رازق ہوں۔ دوسرا فرمایا کہ بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، کوئی بھی کام ایسا جو بے حیائی کا باعث بنے اس کام سے دور رہنا ہے، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ وہ پوشیدہ ہو۔ اب یہ بھی ہمارے لیے بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا نہ چھپ کے کوئی برا کام کرو اور نہ ہی ظاہراً کوئی برا کام کرو، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے بجز حق شرعی کے، یعنی قانون کے مطابق ذاتی دفاع کی خاطر، یہ ایک الگ کنڈیشن ہے، اور فتنہ و فساد اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے۔ یہی وہ امور ہیں جن کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو اللہ رب العزت نے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور وہ اس کی عقل اور شعور کی بنیاد پہ، تو عقل اور شعور کے ذریعے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی راہ آپ کو چننی ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، تمام احکامات آپ کے سامنے ہیں، کیا درست ہے کیا غلط ہے، کیا کرنے کی اجازت ہے کیا کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ۔ اور آج کے دور میں تو یہ کچھ مشکل رہا ہی نہیں ہے۔ قرآن پکڑیں، اس کا ترجمہ پکڑیں، پڑھیں، تفاسیر پڑھیں، آج کل صرف ایک سنگل ٹچ کی دوری پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہیں، آپ لوگ جو ہے آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں نالج۔ تو اب ہمارے پاس وہ عذر بھی باقی نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ تو آپ جن کو پتہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی اصلاح کریں اور دوسروں کی رہنمائی کریں۔ پھر جو نیکسٹ کیٹیگری ہے اللہ رب العزت نے اس میں جو ڈیورس کا معاملہ ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی طلاق کے معاملے میں پڑھا کہ ایام طلاق کے معاملے میں کہ وہ ہوتے ہیں جن کو تم 3 دفعہ طلاق دے دو وہ بھی تم پہ حرام ہو جاتی ہے جب تک حلالہ نہ ہو۔ تو حلالہ کیا ہے کہ اس کو اپنے جو ممانت ہے وہ ختم کرنا، حرام جو ہو گئی ہے اس کو ختم کرنا، وہ حلالہ ہے۔ وہ کس طرح ممکن ہے؟ جب تک وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے اور وہ دوسرا مرد اس کو اپنی مرضی کے ساتھ طلاق دے،
اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال ہوگی. تو جن عورتوں کو تم طلاق دے دو تو وہ پھر تم پہ جب تک حلالہ نہ ہو حلال نہیں ہوں گی. اسی طریقے سے ایام حیض کے اندر عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے، اختلاط کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، ہمیں ان سے رک جانا ہے. اور پردے کے احکامات بھی ہیں کہ پردہ کیا، ایک عورت، ستر عورت، کہ ایک مرد کے لیے بھی خاص پردہ ہے، وہ اس نے کرنا ہے، ایک عورت کے لیے بھی خاص پردہ ہے، اس نے کرنا ہے. تو وہ اگر کریں گے تو وہ اسلام کے دائرہ کار میں ہیں، اسلام کے حدود کی رکھوالی کرنے والے ہیں، ان کی لیمیٹیشنز کے اندر رہنے والے ہیں. وہ جو مومن کی جو زندگی ہے وہ قید خانہ ہے، تو وہ اس قید خانے کے اندر رہنے والے ہیں. اور اگر یہ شرعی اصول و ضوابط کو کراس کرتے ہیں تو ان سے نکل جاتے ہیں، حدود اللہ سے نکل جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام احکامات کو، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا وہ کریں، اور جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں. اب جو بات کریں گے ہم وہ بزنس، تجارت سے متعلق ہے کہ تجارت میں کیا اللہ رب العزت نے سود سے منع فرمایا، کہ جو سود ہے، ربا کا لفظ استعمال ہوا، اس سے منع کیا گیا ہے. ہمیں ربا سے، سود سے منع فرمایا. اللہ رب العزت نے فرمایا تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ النساء میں، اور ان کے سود لینے کے سبب سے، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ جو باتیں ہم قرآن پاک سے جو ہمیں احکامات ملے ہیں، سب سے پہلے ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھانے کا حکم ملا. کہ ناحق کس طرح سے، جیسے ہم نے پچھلا وراثت کے احکامات پڑھے، اس میں ہم نے دیکھا کہ کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا، جو جس کا حق ہے اس کو دینا ہے. تو ناحق کسی کا مال کھانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے. پھر جب ہم کسی کام کے لیے، کسی کام کو جلدی کرنے کے لیے، وہ بھی کسی کی حق تلفی ہوتی ہے اصل میں، تو ہم رشوت دے دیتے ہیں کہ وہ جو حق میں وقت ہے یا جو بھی آفیسر ہے وہ ہمارا کام جلدی کر دے گا. تو اس سے بھی اللہ رب العزت نے منع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ناجائز طریقے ہیں، تمہیں پتہ بھی ہے اور پھر بھی تم یہ کرتے ہو. پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. پھر کہا سود سے روکا گیا ہے. سود میں بظاہر دنیا کے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس میں تو آپ کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اصل میں آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے. تو سود سے آپ کو منع کیا گیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے سورہ المائدہ میں فرمایا اور آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے. اب اس میں 3 چیزوں کے بارے میں ذکر ہوا، گناہ، ظلم اور حرام خوری. تو ان سے بھی منع کیا گیا ہے، ظلم سے منع کیا گیا ہے، ایون جو ظالم ہے اس کا ساتھ دینے سے بھی منع کیا گیا ہے. تو جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں حرام ہیں ایک مسلمان کے لیے کرنا. اسی طرح عورتوں کا جو ہے کسی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا بھی حرام کر دیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے کہ عورتیں نرم لہجے سے بات مت کریں تاکہ کوئی کسی مرد کے دل میں کوئی کی لجاجت پیدا نہ ہو، اس کی طرف وہ مائل نہ ہو. اب جب بات کریں ہم لوگ اپنی کلودنگ کی، اپنے لباس کی، تو اس پہ بھی ہمارے لیے کچھ چیزیں جائز ہیں، کچھ نہیں ہیں. جیسے ہم نے ستر عورت کی بات کی. پھر ایسی چیزیں جن سے نمود و نمائش ہو، زیبائش ہو عورت کے جسم کی، ویسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے. مرد کے لیے سلک جو ہوتا ہے، ریشم، وہ ممنوع ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. مرد کو سونے سے بھی منع کیا جاتا ہے. اور اسی طرح وہ تمام چیزیں جو آپ کا اصل جو چہرہ ہے، جو آپ کے اصل جسمانی ساخت ہے اس کو خراب کر دیں، جس کو فزیکل آلٹریشن کہتے ہیں. لوگ سرجری کروا دیتے ہیں، ایسی سرجری جو کاسمیٹک سرجری ہے، چینج کروا دیتے ہیں، اپنے لپس چینج کروا دینا، اپنے جو ہے یہ جو آپ کے گال ہیں ان کو بدل دینا، اپنے گلے کو بدل دینا، اپنے ناک کو بدل دینا. تو
یہ چیزیں اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کے اندر اللہ کے کار میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے، اور ان تمام چیزوں سے بھی منع کیا گیا ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ٹیٹوز بنانا ہمارے لیے، مسلمان کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اب جو شخص حرام خوری کرتا ہے، جیسے بھی ہم نے آخری آیا مبارکہ میں پڑھا کہ حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں، بے شک جو لوگ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ حرام خوری سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مخاطب، اگرچہ تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت بھلی لگے، بس اے عقلمند لوگوں، تم کثرت و قلت کا فرق دیکھنے کی بجائے اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے جو حرام کے منفی اثرات کو بیان کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی طویل سفر کرتا ہے، بکھرے بال، بڑا گندہ حالت، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے اور دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے اور اس کی نشوونما حرام سے ہوئی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو حرام خور ہے، جو حرام کھاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر کرتا ہے، طویل سفر کرتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے ہیں بال، بڑا گندہ اس کی حالت ہے، اٹ مینس کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کے اندر کہیں پہ ملاوٹ کر دے، کہیں پہ جھوٹ بول دے، کہیں پہ دھوکہ دے دے، کہیں پہ خیانت کر دے، کہیں پہ کسی کی حق تلفی کر دے، تو وہ جو اس نے اتنی محنت کی ہے، اتنی محنت کر کے کمایا ہے، وہ اس کو حلال نہیں رہنے دیتا۔ تو پھر جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی کمائی میں حرام شامل ہو گیا، جو اس نے کھایا اس میں حرام شامل ہو گیا، اس کی جو پرورش ہوئی، نشو نما ہوئی، اس میں حرام شامل ہو گیا، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم اولیاء کرام کے طور طریقوں سے اور ان کی طرز زندگی سے سبق لیں، ان کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تقویٰ اور زبردست ارادوں سے کام لیتے تھے۔ تو اکثر ایسا بھی ہوتا تھا اکثر مقامات پر کہ اللہ رب العزت خود ان کی رہنمائی فرما دیتا تھا، خود انہیں محفوظ کر لیتا تھا۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں سے ایک شخص نامعلوم حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو اس پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حرام ہے، اور وہ فوراً اس سے رک جاتا ہے۔ ایک اور بزرگ نے غلطی سے حرام لقمہ منہ میں لے لیا تو اس کو چباتے رہے، لیکن وہ لقمہ جو ہے وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکا، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ لقمہ حرام ہے، تو ان کے پیٹ میں کوئی لقمہ حرام نہیں جاتا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ان کے اگر پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے اور انہیں بعد میں معلوم ہو تو وہ اس کو پیٹ میں نہیں رہنے دیتے بلکہ اپنے پیٹ کو خالی کر لیتے ہیں۔ ایک مثال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، کہ جب آپ نے ایک غلام کی کمائی سے، اس کے کمائی کے خریدے ہوئے کھانے سے کچھ تناول فرما لیا، اور آپ کو بعد میں علم ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں وہ کہانت کہا کرتا تھا اور اس سے اس نے وہ کمائی کی تھی، تو آپ نے فوراً اپنے منہ میں انگلی ڈال کے اپنا پیٹ خالی کر لیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دودھ نوش فرمایا اور بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ دودھ زکوٰۃ کے اونٹوں کا تھا، تو انہوں نے بھی یہی عمل کیا اور اپنے پیٹ کو خالی کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو لقمہ حرام سے بچتے تھے، کیونکہ یہ ڈرتے تھے اللہ رب العزت سے، اور ان کے تقویٰ جیسا تو کسی کا تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت ہمیں حلال اور حرام میں تمیز کرنا سکھائے اور حلال کی طرف ہمیں راغب کرے اور حرام سے بچنے کی توفیق دے۔ اب بے شک ہم نہیں جانتے، بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں
لیکن اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ حرام کمائی سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے بچا کے رکھے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔